شہنشاہ ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں، لیکن وہ صحابہ اور تابعین کی جماعت کے بعد جو اولیاء آئے ہیں ان تمام اولیاء کے تاجدار سرکار غوث اعظم۔ اس بات کو آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، کبھی یہ شک و شبہ آئے یا کوئی بھی جو ہے بد عقیدہ گمراہ فرقے والا آپ کے ذہن میں یہ شوشہ ڈالے کہ ارے اب ہم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق تو سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سرکار علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو ولایت تقسیم فرما رہے ہیں، تو یہ کس کا مقام؟ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے مقام والے ہو گئے کہ ولیوں کے تاجدار ہو گئے؟ حضرات ذی وقار ہرگز نہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیے گا، ان کی باتوں کو نہ سنیے گا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں بد مذہبوں کے ساتھ آپ کی مجالس جو ہے حرام ہے۔ بد مذہبوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ان سے ہم کلام نہیں ہونا ہے، ان سے جو ہے بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کا علمی ادراک ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ ان کو جواب دے سکیں۔ آپ یہ کہیں ہم سے سوال نہ کرو، ہمارے علماء بریلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو، ہمارے علماء کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو، ہمارے علماء بمبئی میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں جو ہمارے علماء ہیں، اہل علم حضرات ہیں، ان سے پوچھو، وہ تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے، اور انشاءاللہ بحمد اللہ ہمارے پاس ان کے ہر ایک پیترے کا جواب حاصل ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک ایک سوال جو ان کے باطل سوال ہیں ان کا منہ توڑ جواب دینے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ حضرات ان کے ساتھ جو ہے بحث و مباحثہ میں اپنے آپ کو مصروف نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی یہ شخص آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ ولیوں کے تاجدار وہ کیسے ہو گئے، تو آپ ان کو جواب دیں کہ صحابہ اور تابعین کی ولایت اور ان کی جماعت کے بعد جتنے اولیاء ہیں ان سب کے شہنشاہ میرے غوث پاک، میرے پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی ہیکل سمدانی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی۔ وہ اتنے بڑے مقام والے، اتنی شان والے، وہ فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، وہ سرکار غوث اعظم جو فرماتے ہیں میں اللہ کی تمام عالم کو، تمام دنیا کو، تمام شہروں کو اپنے ہتھیلی پر ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ایک رائی کا دانہ، وہ سرکار غوث اعظم جو اتنے بڑے مقام ولایت پر فائز ہیں، وہ ہمیں ایک سیکریٹ دے رہے ہیں، ایک ہمیں سر الاسرار بتا رہے ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم ہمیں اللہ سے قریب ہونے کا ایک راستہ بتا رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں اے لوگوں اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ If you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, if you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, if you are seeking the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, oh people, stop lying. Lying is one of the source or one of the things that is stopping you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے صدقات خیرات کو قبول فرمائے، اللہ سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں، تو لوگوں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ کو تو اتنا عام ہو گیا ہے لوگ اس کو چھوٹا گناہ سمجھنے لگے ہیں۔ حضرات ذی وقار جھوٹ من الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جھوٹ صغیرہ گناہوں میں سے نہیں آتا، جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ حضرات ذی وقار جھوٹ بولنے سے پرہیز کیجیے، جھوٹ بولنے سے گریز کیجیے، جھوٹ بولنے کو جو ہے ترک کر دیجئے، اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ ایک حدیث شریف کا مختصر معنی میں بیان کر کے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔
ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے یہ بہت گراں گزر رہا ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں تمام گناہوں کو ایک ساتھ چھوڑ سکوں، میرے لیے یہ بہت مشکل بات ہے، حضور کوئی ایسا عمل بتائیں، حضور کوئی ایسا گناہ بتائیں جس کو میں ترک کر دوں تو اس کی برکت سے دوسرے گناہوں کو بھی چھوڑ سکوں، جس کی جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے، تو پہلا گناہ کون سا ہے جسے میں ترک کروں؟ تو سرکار دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابی زنا کرنا چھوڑ دے، اے میرے صحابی حرام کھانا چھوڑ دے، اے میرے صحابی یہ کرنا چھوڑ دے، اے میرے صحابی وہ کرنا چھوڑ دے۔ بڑے بڑے گناہوں کو اللہ کے رسول نے نہ فرمایا کہ یہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے رسول نے اس صحابی رسول کو فرمایا اے میرے صحابی جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس صحابی رسول نے اس پر عمل کیا اور کچھ عرصے کے بعد بڑے حشاش بشاش بڑے مسکراتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے حضور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، آپ نے مجھے ایک ایسا عمل بتایا، مجھے ایسے نسخہ کیمیا عطا فرمایا، آپ نے مجھے جو ہے اتنا خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس ایک گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، فقط جھوٹ بولنے کو چھوڑنے کی وجہ سے میں نے تمام گناہوں کو جو ہے توبہ کر لی۔ تو حضرات ذی وقار سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک قدم چل کر جو ہے اللہ کے قریب ہوئی، اور سرکار کو ابھی آپ کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ کتنے گناہوں میں ملوث ہیں، ہم اور آپ کتنے دن بھر میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر پہ بھی جانا ہے، ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ میں نہیں کہتا آپ کو کہ آج سارے گناہ چھوڑ دو، عہد کرو انشاءاللہ ایک ایک کر کے سارے گناہ چھوڑ دیں گے، لیکن آج سے آپ پہلے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ باذن اللہ پہلے سے جو ہے ہم سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا قرب آپ کو عطا ہو جائے گا، اللہ کا قرب آپ کو عطا ہو جائے گا، اللہ سے آپ قریب ہو جائیں گے، گناہوں سے دل آپ کا نہیں لگے گا، آپ کا جو ہے گناہوں میں دل بالکل نہیں لگے گا، بلکہ اللہ کرنے میں آپ کا دل لگے گا۔ ہر کوئی اپنی ایک عمر کو جو ہے آتا ہے۔ ایک مشہور شعر ہے میرے ذہن میں نے بچپن میں کبھی سنا تھا، میرے ذہن میں آج تک ہے، کہ شاعر کہتا ہے کہ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونا عشق پیسہ پھر خدا خدا، کھلونا عشق پیسہ پھر خدا خدا، خدا خدا تو کرنا ہے، خدا خدا تو کرنا ہے نا، خدا خدا کرنا ہے۔ ایک منزل آئے گی جب ہم سب کو خدا خدا کرنا ہے، وہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ تمام دنیا کی چیزوں سے دل جو ہے اٹھ جاتا ہے، اور اللہ اللہ کرنے میں جو ہے دل کو چین آتا ہے، دل کو سرور آتا ہے، دل کو سکون آتا ہے۔ کیوں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سرور، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو حضرات ذی وقار انشاءاللہ وہ دن آئے گا، اس کی ابتدا آج سے کریے کہ آپ جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں گے، کریں گے انشاءاللہ العزیز، ہم اور آپ سب جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں گے۔ اور ایک دوسرا واقعہ میں ایک اور آپ کو بتاؤں گا، وقت مجھے اتنی اجازت نہیں دے رہا ہے، یہاں پر وقت کی قلت ہوتی ہے، نہیں تو ہمارے علاقے میں تو ہندوستان اور پاکستان وغیرہ میں تو ہم اور آپ جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، رات رات بھر جلسہ ہوتا ہے، رات رات بھر ہوتا ہے، حتیٰ کہ حضرت ہمارے عم محترم ہیں فقیر بھی کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سٹیج پر فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، سٹیج پر، اور کوئی مجال ہے کہ کوئی ہٹ جائے، سب بیٹھ کے جو ہے سنتے ہیں۔ اور وہاں پر تو یہاں پر تو آپ لوگوں کیا سالوں میں مہینوں میں کبھی کبھی کوئی جلسہ اور کوئی اجلاس ہو گیا، وہاں تو تقریباً روز اجلاس ہوتے ہیں، ہر بڑی رات میں، بڑی محفل میں، کسی بزرگ کے یوم وصال پر، عرس کی محفل میں،
ہر روز ہمارے پاس جو ہے اجلاس ہوتے ہیں اور رات رات بھر بیٹھ کے لوگ جو ہے فیض یاب ہوتے ہیں. تو یہ تو ولیوں کے شہنشاہ کی رات ہے, ان کے نام سے منسوب یہ رات ہے. سرکار غوث الثقلین کے ذکر کے لیے ہم اور آپ شامل ہوئے ہیں. سرکار غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں, میرا کوئی شخص میرا نام جب تک لے نہیں لیتا تب جب تک کہ وہ جو ہے اس کا نام میری مجلس میں نہ لے لیا جائے, جب تک میں اس کا ذکر نہ کر لوں تب تک وہ میرا ذکر نہیں کر سکتا. تو بے شک آج ہم اور آپ سرکار غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں, پہلے سرکار غوث اعظم نے ہمارا ذکر کیا. سرکار غوث اعظم جو ولیوں کے تاجدار ہیں, حضرات دی وقار ہم اور آپ کیا سمجھ سکیں گے سرکار غوث اعظم کے مقام کو, کیا جان سکیں گے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سرکار غوث اعظم سے 200-300 سال پہلے کے بزرگ جو آپ کے پیران عظام میں سے بھی آتے ہیں, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی, نام سنا ہے حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ جن کا لقب ہوا, جو اتنے بڑے ولی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کو کوئی مرض لاحق ہوا, کوئی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, تو طبیب جو تھا وہ مشرک تھا, وہ جو ہے آگ کا پجاری تھا, آگ کو پوجا کرنے والا تھا, طبیب کے پاس نہ جا سکے. طبیب نے کہا کہ جو ہے مجھے ان کا پیشاب لا کے دے دو, میں ان کے پیشاب کو ٹیسٹ کر لوں گا, دیکھ لوں گا تو میں مرض بتا دوں گا. اللہ اکبر, سرکار جنید بغدادی کا تو مقام یہ ہے کہ جب سرکار جنید بغدادی کا پیشاب کا سیمپل اس مشرک کے پاس گیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان والا ہو گیا. وہ سرکار جنید بغدادی کے جن کے پیشاب کو دیکھ کے لوگ ایمان لے آتے ہیں, اتنے بڑے ولی, وہ فرماتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اس زمین پر اللہ کا ایک ولی آئے گا جس کو عبد القادر کہیں گے, اور وہ اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے, میں آج ہی سے ان کا قدم اپنی گردنوں پہ لیتا ہوں. وہ سرکار جنید بغدادی ہیں, وہ ان کے مرشد اعظام میں سے آتے ہیں, مرشدان اعظام میں آتے ہیں. وہ بھی سرکار غوث اعظم کا قدم 300 سال قبل تقریباً اپنی گردن پر لے رہے ہیں. سرکار غوث اعظم کا بڑی شان ہے, بہت بڑا مقام ہے. حضرات دی وقار بہت بڑی شان والے میرے غوث پاک ہیں, بہت بڑے شان والے میرے غوث پاک ہیں. حضرات دی وقار شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالی, نام سنا ہے جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکار, میرے دستے ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے. کون سی؟ وہ شیخ سعدی جنہوں نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ربائی لکھ رہے تھے, ایک شعر لکھ رہے تھے, 4 مصروں کا ایک شعر لکھ رہے تھے. بلغ العلا بکمالہ, وہ اپنے کمال کو پہنچے, اپنے کمال سے جو ہے اونچائیوں تک پہنچے. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ, ان کے جمال سے, ان کے نورانیت سے, ان کے چہرے کے نور سے اندھیرا چاہے چھٹ گئے. کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, آپ کے اندر تمام خوبیاں ہیں. جب یہ تینوں مصرے آپ نے لکھ دیے, چوتھا مصرع نہیں لکھ پا رہے تھے, چوتھا مصرع آ ہی نہیں رہا تھا. اتنے خوبصورت 3 مصرے لکھ دیے, چوتھا مصرع نہیں آ رہا ہے. کیا ہوا؟ نیند آ گئی, سو گئے, اور سوئے تو کیا ہوا؟ قسمت کی آنکھیں کھل گئی, سرکار تشریف لے آئے, قسمت جاگ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں سعدی, کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور میں نے ایک جو ہے ربائی لکھی ہے, ایک شعر لکھا ہے, 3 مصرے ہو گئے ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, بڑے شاندار ہیں, چوتھا نہیں آتا. حضور نے فرمایا کیا لکھا ہے, سناؤ کیا لکھا ہے. تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ 3 ہو گئے ہیں, حضور آگے کیا لکھوں؟ تو حضور نے فرمایا لکھو صلو علیہ وآلہ. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں, مطاف میں, خانہ کعبہ میں
سجدہ کر کے جو ہے کنکروں پر سر رکھ کر سجدہ ریز ہو کر جو ہے وہ دعائیں کرے جا رہا ہے، وہ روئے جا رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، نہیں تو کل قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ اتنے درد سے رو رہا ہے، وہ اتنے درد سے رو رہا ہے کہ دوسرے لوگ اپنی عبادتوں کو چھوڑ کے اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات جی وقار یہ نیچرل چیز ہے، یہ طبیعی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس نے اگر آپ سے دعا کے لیے نہیں کہا لیکن آپ اپنے اندر سے جو ہے گلٹی فیل کرتے ہیں یا اس کے لیے رحم آپ کے دل میں آتا ہے اور آپ اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ایک مرتبہ میں دلی میں کستوربا اسپتال کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے اس کے گیٹ پر ایک بچے کو کھڑا دیکھا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھ اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف نہ جانے اللہ سے کس کی شفا کی دعا مانگ رہا تھا۔ تو اس نے میں نے دیکھا اسے، یہ تقریباً 5-6 سال 7 سال قبل کی بات ہے، آج تک اس کا چہرہ میری آنکھوں میں ہے، اس کی وہ جو ہے نا ننھے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے ہوئے، وہ ہاتھ مجھے جو ہے یاد آتے ہیں۔ اس نے مجھ سے نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کرو، لیکن میرے قلب نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کو اس تکلیف میں دیکھوں، نہ جانے کس کی شفا کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو میں نے اس کے لیے دعا کری، یا اللہ نہ جانے اس کا کون سا جو ہے قریبی اور جو ہے اس کا کون سا رشتہ دار پریشان ہے، مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ اسے شفا عطا فرما دے، اس بچے کو جو ہے اس کی دعا قبول فرما لے۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ آسمان میں اٹھائیں تو حضرات عزیز کا یہ طبیعی چیز ہے۔ آپ نے بھی نہ جانے کتنے مواقع ایسے آئے ہوں گے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھا ہوگا، پریشان حال دیکھا ہوگا، اگرچہ وہ نہ کہے آپ سے کہ میرے لیے دعا کرو لیکن بے ساختہ دل سے دعا نکلتی ہے۔ وہی حال اس شخص کا تھا، وہ شخص اتنے درد سے مطاف کعبہ میں سجدہ کر کر روئے چلے جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے جا رہا ہے اور کہے جا رہا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، نہیں تو کل قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا۔ لوگوں نے اپنی عبادتیں ترک کر دی، کوئی طواف کر رہا ہے تو دوران طواف اس کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے بعد اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ایک شخص برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا اللہ اسے معاف فرما دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما دے۔ اس نے تھوڑی دیر تک دعا کری اور اس نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو یہ اپنی عبادت میں دوسری عبادتوں میں مشغول ہو گیا، طواف کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ شخص جو ہے جانے لگا تو اس نے چاہا کہ جا کے اسے تسلی دوں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ وہ اللہ تمہارے خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں جا کے اسے تسلی دوں، اس نے چاہا میں جا کے تسلی دوں۔ اس شخص نے اپنے سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی، جب اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی، فذاک هو الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ حضرات ذی وقار، وہ ذات کوئی اور ذات نہیں تھی بلکہ وقت کا غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی کی ذات۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ العیاذ باللہ سرکار غوث اعظم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کوئی ایسا جو ہے بات ہو گئی ہے جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اتنے زور و شور سے اتنے درد سے رو رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، حاشا وکلا۔ حضرات ذی وقار ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا چلوں، سرکار دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحی فدا، جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے، ان سے کوئی جو ہے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم عن الخطا ہیں، خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ جو معصوم عن الخطا ہیں وہ دن میں استغفار کر رہے ہیں تو 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار فرما رہے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ اپنی امت کو بتا دیں، اپنے جو ہے اللہ کے بندوں کو بتا دیں، ان کو یہ پیغام سنا دیں کہ اگر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے تو 70 بار کرو تو وہ بھی کرو۔
جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ اپنی امت کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں. 70 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کس انداز سے، کس طریقے سے توبہ اور استغفار کیجئے. اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم، قطب الاقطاب، غوث الاغوار، پیر پیران، میر میران، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے رو رہے ہیں، اس انداز سے استغفار فرما رہے ہیں تاکہ اپنے مریدوں کو بتا دیں، اپنے چاہنے والوں کو بتا دیں کہ اگر تمہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ کہ دوسرے لوگ بھی تمہارے استغفار کی دعا کریں. حضرات ذی وقار سرکار غوث اعظم کی آج اس مبارک شب میں ہم اور آپ یہاں موجود ہیں. فقط یہ 2 پیغام میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. یہ 2 پیغام آج کی رات میں آپ کو دے رہا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اور پھر آئیں گے اور پیغامات دیں گے. فی الحال یہ 2 پیغام ہیں کہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جو ہے خوب استغفار کرنا، یہ میرے غوث کی سنت ہے. حضرات ذی وقار اس انداز سے کریے، اس انداز سے آپ توبہ استغفار کی. رونا نہیں آ رہا تو نہ روئیے، رونے جیسا منہ بنائیں. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. آپ کے گناہ اتنے ہو جائیں، جتنے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو آپ کا ایک آنسو بجھا دے. ایک آنسو سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا. ایک آنسو آپ کا اگر گرتا ہے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کیجئے. راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، استغفار کیجئے. انشاءاللہ اللہ کی جو ہے رحمت خود فرما رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، ساری کائنات کو اول سے آخر تک بخشنے والا ہے، وہ سب چیز پر قادر ہے. ہم جتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو جائیں، ہم کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو جائیں، حضرات ذی وقار گنہگار تو ہونا، غدار مت ہونا. گنہگار ہو جانا اس کی مغفرت ہے، اس کو جو ہے شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی. مومن مرو گے، مومن جاؤ گے، گناہ کرتے جاؤ گے تو سرکار کی شفاعت ملے گی، لیکن غداری کرو گے تو کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے. حضرات ذی وقار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری یہ شفاعت جو ہے، جو شفاعت کبریٰ ہے، وہ قیامت کے دن کس کے لیے ہے؟ جب صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا متقیوں کے لیے ہے، کیا اولیاء کے لیے ہے، کیا شہداء کے لیے ہے؟ تو فرمایا نہیں نہیں، میری شفاعت یوم قیامت کے دن جو ہے میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے، میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. آپ کی شفاعت کا ذوق، آپ کی شفاعت کا ٹیسٹ، آپ کی شفاعت کا مزہ، اس کا کیا مقام ہے. واہ واہ واہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جو جنت میں جائے گا اس کا سٹیٹس کیا ہوگا. حضرات ذی وقار بہت سے اولیاء بیٹھے ہوں گے، بہت سے متقی بیٹھے ہوں گے، بہت سے نیک حضرات بیٹھے ہوں گے، پرہیزگار جنت میں داخل ہوں گے. جب وہ دیکھیں گے ارے یہ تو بڑا گنہگار چلا آ رہا ہے، یہ تو بڑا جو ہے فاسق چلا آ رہا ہے، یہ تو فاجر چلا آ رہا ہے، کیا بات ہے، اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جو یہ جنت میں آ رہا ہے. جب وہ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا ماجرا ہے، تم نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ تمہاری جو ہے مغفرت ہو گئی، تم جو ہے جنت میں آ گئے، تو وہ کہے گا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سرکار کی شفاعت سے جنت میں آیا ہوں. تو اس کا کیا مقام ہوگا. آپ خود دیکھیے، کوئی لوگ جو ہے میرٹ کے حساب سے اپنے سٹیٹس اور اس کے حساب سے جو ہے کسی آفس میں پہنچتے ہیں، کسی جو ہے کسی مجلس میں پہنچتے ہیں، وہ اپنے سٹیٹس کے حساب سے پہنچتے ہیں، میرٹ کے حساب سے پہنچتے ہیں، اپنے مارکس کے حساب سے کسی جو ہے عہدے کو حاصل کرتے ہیں. اور کوئی ناکارہ، بیکار، ہم جیسا
برباد شخص اگر جو ہے اس مقام کو پہنچ جائے, کسی کمپنی کا CEO بن جائے, تو اس سے پوچھا جائے گا ارے تم یہاں پہ کیسے آ گئے, تم تو کسی کام کے نہیں ہو, تو وہ کہے گا میں تو فلاں کے جو ہے سفارش سے آیا, فلاں کی سفارش سے آیا ہوں. اس کا سٹیٹس کیا ہوگا, ارے ارے اس سے کچھ مت کہنا, یہ تو انہیں جانتا ہے, وہ انہیں جانتے ہیں. اس چیز کو جو ہے تصور کیجئے اور اعلی حضرت کا یہ شعر ملاحظہ کیجئے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. گنہگاروں کا عالم یہ ہوگا کہ جو ہے ان کے پاس پرہیزگار آئیں گے, متقی آئیں گے, اولیاء آئیں گے, شہداء آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو قرض میں دے دو, ہم سے ہماری نیکیاں لے لو, ہمیں گناہ دے دو, تاکہ ہم جو ہے ہم بھی جب جنت میں جائیں تو سرکار علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ جنت میں. حضرات دی وقار, گنہگار ہونا غدار مت ہونا. گناہ کرو گے گناہ سمجھ کے کرو گے, مغفرت ہے. گناہ کرو گے, شراب پیو گے, زنا کرو گے, کچھ ڈاکے ڈالو گے, چوری کرو گے, گناہ سمجھ کے کرو گے. میں آپ کو گناہ کی تلقین نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں سارے گناہوں سے پرہیز کرو, اللہ سے توبہ کرو, لیکن گناہ کرو گے, گنہگار ہوگے, لیکن اگر اس گناہ کو جسٹیفائی کرو گے, اس گناہ کو دین میں شامل کرنے کی بات کرو گے, کہو گے نہیں نہیں اتنی شراب جائز ہے, اتنی حرام تھی, اتنی جائز ہے, یہ حرام نہیں. نہیں حضرات ذی وقار, نص قطعی سے کہ جو ہے نص قطعی کی جو مخالفت کرے گا, نص قطعی سے جو ہے کوئی انحراف کرے گا اور اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرے گا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کا ایمان سے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. حضرات ذی وقار, گناہ کر رہے ہو توبہ کرو, اللہ مغفرت فرمائے گا. میرے گناہ بہت بڑے ہیں, بہت عظیم ہیں, بہت اونچے ہیں, میرے گناہ آسمانوں سے زیادہ اوپر ہیں, لیکن میرے اللہ کی رحمت اس سے بہت بالا تر ہے, اس سے بہت بالا تر ہے. وہ سب کو مغفرت فرمانے والا ہے, وہ سب کی مغفرت کر سکتا ہے, وہ سب کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرنے پر قادر ہے. حضرات ذی وقار, اللہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اور یہ رحمت کون ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا؟ اللہ اکبر. یہ رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ان سے غداری نہ کرنا, ان کے غدار نہ بننا, ان سے جو ہے ان کے عشق میں جینا, ان کے عشق میں مرنا ہے, اور ان سے جو ہے جو غداری کرے ان سے دور ہو جانا. حضرات ذی وقار, آل حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شعر نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا. یہ آپ اپنا جو ہے اصول بنا لیجئے کہ جسے رسول اللہ سے واسطہ ہے ہمیں اس سے واسطہ ہے, جسے رسول اللہ سے واسطہ نہیں ہمیں اس سے واسطہ نہیں. حضرات ذی وقار, الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ. اعلی حضرت میرے جد اعلیٰ, میرے دادا حضور اعلی حضرت ارشاد فرما رہے ہیں, امام اہل سنت امام احمد رضا ارشاد فرما رہے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ, الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ. خبردار, کوئی ایمان رسول اللہ کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے. اور اگر آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو آپ کا ایمان بیکار ہے. آپ کتنے ہی بڑے نمازی ہوں, آپ کتنے ہی بڑے روزگار ہوں, آپ نہیں جانتے شیطان کتنا بڑا نمازی تھا, شیطان کتنا بڑا عبادت گزار تھا, کتنا ریاضتیں کرتا تھا, عبادتیں کرتا تھا, اللہ کی وحدانیت پر جو ہے ایمان رکھتا تھا, اللہ کو مانتا تھا. وہ نہیں مانتا تھا تو رسول اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تھا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو ہے ان کی تعظیم نہیں کرتا تھا, ان کے جو ہے آگے جو ہے سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کی پرواہ نہ کی, اس کی ریاضت کی پرواہ نہ کی, اس کے روزوں کو جو ہے بالائے طاق رکھ دیا اور اس سے کوئی واسطہ نہیں فرمایا, اور بلکہ فرمایا اخرج فانک رجیم, نکل جا, میری جنت سے نکل جا, تو مردود ہو گیا. تو نمازیں کام نہیں آئیں گی اگر عقیدہ نہیں ہے, ریاضتیں کام نہیں آئیں گی اگر عقیدہ نہیں ہے,
عبادتیں کام نہیں آئیں گی اگر عقیدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تمہارے سب کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا, تمہارا سب کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے جب تک جو ہے میں اس کے لیے اس کے مال سے زیادہ, اس کی جان سے زیادہ, اس کے باپ سے زیادہ, اس کی اولاد سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں, تب تک تمہارا ایمان بیکار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرات ذی وقار, گناہ کرو لیکن اس کو جسٹیفائی مت کرو. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ غفور ہے, رحیم ہے, وہ معاف فرمانے پر قادر ہے, وہ سب کو جنت میں بھیج دے گا. اور شفاعت کبریٰ کل قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اور آپ سب مل کر جنت میں جائیں گے. سب ہم اور آپ سب انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت کے مستحق ہیں. کون شفاعت کا مستحق نہیں ہے؟ غدار شفاعت کا مستحق نہیں ہے, گستاخ شفاعت کا مستحق نہیں ہے, بے ایمان منافق جو ہے بد ایمان والا گمراہ بد عقیدہ شفاعت کا مستحق نہیں ہے. اس کو وہ کتنی ہی عبادتیں کرے, آپ اس کو دیکھ کے سوچیں ارے یہ تو بڑی نماز پڑھنے والا ہے, یہ تو بڑی عبادتیں کرنے والا ہے, اس کا تو بڑا مقام ہے. اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی ہندو آ کے بڑی نمازیں پڑھنا لگے, کوئی جو ہے ہندو, کوئی کرسچن روزے رکھنے لگے, اس کا کوئی مقام نہیں ہے. حضرات ذی وقار, آپ نے اپنے ملک میں سنا ہوگا کہ بہت سے جاسوس آئے تھے, نمازیں 40 سال نمازیں پڑھائیں اور پڑھا کے چلے گئے اور بتا دیا کہ ہم جو ہے مسلمان نہیں ہیں, ہم ہندو ہیں یا ہم سکھ ہیں. سب کی نمازیں بیکار ہو گئیں. معلوم کیا ہوا کہ اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ, جس کے دل میں ایمان وہ اس کے دل میں ہے جس کے دل میں عشق نبی ہے, عشق رسول ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور آپ کے علم و فضل میں اور برکت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ سارے ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں سے کچھ ایک دو کوشچنس ہیں ہمارے, جنرل کوشچن ہیں جی, تو اگر آپ اجازت دیں. بسم ہمارا یہ کوشچن ہے کہ جو یہاں پہ یعنی دارالحرم کے اندر اگر کسی امام صاحب نے مورگیج پر بینک سے لون لیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے, اور اس کے اندر یہ بھی وضاحت چاہیے اگر انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد اگر وہی پیسے جو اس نے لیے تھے اگر وہ پاکستان میں بھی استعمال کر لیتا ہے تو ان کی امامت کا کیا حکم ہے, اور یہ معاہدہ شرعاً کیسا تھا. اور یہ بھی بتا دیں کہ اگر یہ جائز ہے تو پھر اگر کوئی شخص اس کے خلاف بات کرتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ امام سودی ہے یا وہ یہ کہتا ہے کہ امام کی امامت جائز نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ میں جانا چاہوں گا تھوڑی سی تفصیل اس میں, ایک دو چیزیں اور آ جی اگر آپ اجازت دیں. جی اس میں حضور سوال ایک ہی ہے لیکن اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل کروں گا. 4 شیٹ ہے اس کے اندر, جی 4 قسم کی چیزیں آتی ہیں, تھوڑی سی آپ کے فرمائیے. سے ہاں فرمائیے. حاصل کریں گے. 2 چیزیں تو ہم نے پہلے سن رکھی ہیں, اہل حناف نے مطلب فتویٰ دیا ہوا کہ ایک گاڑی اور ایک مکان آپ اگر آپ لینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں دور حاضر میں. جی ہاں, دور حاضر جی ہاں. جہاں تک تو ہم نے سن رکھا ہے. 2 چیزیں اس کے اندر اور ہیں, اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے. گاڑی اور مکان کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی کو ضرورت ہے, کوئی 2 4 5 10 ہزار مطلب بینک سے لیتا ہے, کیونکہ یہاں پہ اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس, اس کا کیا درجہ ہے یا ہمارے لیے کیا حکم ہے. اور اس سے آگے تیسری چیز ایک اور ہے جس میں کچھ لوگ بزنس مین بیٹھے ہیں, کچھ لوگ ورکر ہیں. مثال کے طور پر اگر میں کاروباری ہوں تو میری ایک کمپنی ہے, میں سال میں جو مجھے بچت آتی ہے وہ کمپنی کے کھاتے میں ہوتے ہیں, میں پیسے استعمال نہیں کر سکتا. اگر میں نے وہ پیسے کمپنی کے بھی استعمال کرے جو میرے پیسے ہیں تو میں نے کمپنی سے پیسے لینے ہیں, لیکن اس کے اوپر میں نے انٹرسٹ دینا ہے. یہ گورنمنٹ کا لا ہے. کسے دینا ہے؟ کمپنی کو دینا ہے. وہ کمپنی آپ خود ہیں؟ پیسے میرے ہیں, میں باس ہوں کمپنی کا. ٹھیک ہے, میرا جو پروفٹ ہے سال ٹھیک کا ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ نے 25% اپنا ٹیکس. لیکن سود کسے دینا ہے؟ کمپنی کو واپس دینا ہے. اور کمپنی کون ہے؟
मैं आपको दोबारा مطلب کوئی شخص نہیں ہے, کوئی شخص نہیں, نہیں سمجھ گیا, سمجھ گیا, کمپنی شخص نہیں, کمپنی ایک مصنوعی ایک جو ہے نا, میں ایک بتاتا ہوں. ہاں